بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم. آیت نمبر 76 سے پڑھنا ہے. تقریباً آیت نمبر 76 اور 77 اور 78 میں یہ جو 3 آیات ہیں، 3 سے 4 آیات، ان میں ایک مضمون ہے. وہ مضمون ہے یہودیوں کی ایک نافرمانی کا. جس طرح ہم نے سورت کے شروع میں پڑھا تھا کہ جو مشرکین تھے، جو یا عام کفار تھے، ان میں سے جیسے بعض کھلم کھلا کافر تھے تو بعض ایسے تھے جو منافق تھے. اسی طرح یہودیوں میں سے بھی بعض منافق بھی تھے. یعنی وہ مسلمانوں کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، اور جب اپنے دوسرے یہودی بھائیوں کے پاس جاتے تو ان کے سامنے ظاہر کرتے کہ ہم تو ابھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، مسلمانوں کو تو ہم ویسے ہی پاگل بنا رہے ہیں. تو اس طرح سے ان کا رویہ تھا، ایک منافقانہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ یہودی ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں ایمان والوں کو، آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہودی، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں کے سامنے جب وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے یہودی، منافقین یہودی، تو وہ مسلمانوں کو کچھ ایسی باتیں بتلا دیتے تھے جن سے لگے کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں. مسلمانوں کی حمایت اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بتا دیتے تھے، جس میں سے مثلا ایک بات یہ ہے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نشانیاں لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، اور ان کے سارے اوصاف لکھے ہوئے تھے، اور وہ سارے اوصاف اور نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ بیٹھتے تھے. لیکن یہ جو یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے اور اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو وہ یہ نشانیاں اپنی کتاب میں چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو پھر ہمیں جو ہے ماننا بھی پڑے گا، لہذا وہ چھپاتے تھے. اور یہ جو منافقین یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا دکھلانے کے لیے کہ ہم واقعی ایمان لے آئے ہیں، تو بعض وہ تورات کی باتیں یا بعض تورات میں لکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف وہ مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف ہیں، یہ تورات میں لکھے ہوئے ہیں ہماری کتاب میں. تو جب یہ یہودی، منافق یہودی اپنے دوسرے یہودیوں کے پاس جاتے تو وہ یہودی نے ڈانٹتے کہ تم یہ باتیں جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے متعلق، یہ مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیونکہ مسلمان تو اس کو بطور دلیل کے استعمال کر لیں گے اپنے نبی کے لیے اور اپنے اللہ کے ہاں. یعنی جب کل قیامت میں یہ حاضر ہوں گے یہ مسلمان، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گواہی دے دیں گے کہ یہودی کی جو ان کی جو کتاب ہے تورات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے اوصاف لکھے ہوئے تھے جن کے بنیاد پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکتے تھے. لیکن انہوں نے ان اوصاف کو پس پش ڈالا اور چھپایا اور یہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو وہ ڈانٹتے تھے ان منافقین یہودی کو کہ یہ باتیں تم نہ بتایا کرو مسلمانوں کو. حالانکہ یہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی علم والی ذات ہے، چاہے کوئی بات بھی کوئی انسان اپنی حد تک چھپا لے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی. حتیٰ کہ دل میں جو پوشیدہ راز ہیں، خیالات ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتے ہیں. تو اس مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں.
تو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ یہودی خلوت میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، قالو، تو وہ کہتے منافقین یہودی سے، اتحدثونہم، کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا رہے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو تورات کی اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ کہیں یہ مسلمان تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور دلیل کے استعمال نہ کر لیں تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں اولا یعلمون، تو کیا ان یہودیوں کو نہیں پتا ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں ان باتوں کا، ما یسرون، جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں، جو راز رکھتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، ان سب باتوں کا علم اللہ کو ہے۔ لہذا یہ جو یہودی اپنے دوسرے یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ان باتوں سے متعلق آگاہ نہ کیا کرو، تو ان کو یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہودیوں کے جو علماء تھے، ان کی بری عادت ایک یہ تھی کہ چند پیسوں کی خاطر یا اپنی عوام کو وہ خوش کرنے کے لیے ایسے مسائل، غلط سلط مسائل بتا دیتے تھے تورات سے، جو حقیقت میں تورات میں لکھے نہیں ہوتے تھے۔ وہ صرف اور صرف اپنی عوام کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسے بٹورنے کے لیے، ان کی مرضی سے، ان کی مرضی کے جو ہے مسائل بتا دیتے تھے۔ اس طرح سے جو ہے وہ تورات میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ مسئلہ کچھ لکھا ہے تو اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کا مسئلہ بتا دیا، جس سے جو ہے وہ پیسے بٹورتے تھے، ان سے ان کی خوشنودی حاصل کرتے تھے، ان کے جو ہے وہ ووٹ سمجھے حاصل کر لیے انہوں نے۔ تو ان دنیاوی مقاصد کے لیے وہ تورات میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی مشہور کی ہوئی تھی، ان کے علماء نے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اگر کہ ہم جو کچھ بھی کریں تو آخرت میں بس گنتی کے کچھ دن ہی ہمیں آگ پکڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت میں ڈال دیں گے، لہذا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اس طرح کے انہوں نے اپنی ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتیں اپنی عوام کو بتائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور یہودیوں میں بعض امی لوگ ہیں۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ لوگوں کو۔ بعض ایسے ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا تو علم رکھتے نہیں ہیں۔ کتاب سے مراد تورات ہے، یعنی تورات کا انہیں علم نہیں ہے، الا امانیہ، سوائے ان آرزوؤں کے جو ان کے علماء نے ان کو سکھا دی ہیں۔ مطلب خود تو وہ پڑھ نہیں سکتے کتاب، کہ خود کتاب پڑھ کے وہ اللہ کے احکامات کو دیکھ لیں، خود تو پڑھ نہیں سکتے۔ تو جو ان کے علماء ہیں، وہ انہیں غلط سلط باتیں بتلا کر ان کو پھسلا دیتے ہیں، بس وہ انہی آرزوؤں کو جانتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وہ ان پڑھ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف خیال کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو صرف گمان کرتے ہیں، مطلب اپنے خیالوں سے جو چیزیں بنا لی جاتی ہیں، صرف یہ ان کا کام ہے۔ حقیقت میں جو کتابوں میں مضامین لکھے ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، چونکہ یہ سارا جو خیالات ہیں، جو آرزویں ہیں، جو غلط مسائل ہیں، یہ ان کے علماء نے بتائے ہیں، اس لیے ان کے علماء کے لیے اگلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھتے ہیں، بایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں سے۔ کتاب سے مراد تورات ہے، کہ تورات کو اپنے ہی ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی جانب سے، اپنی مرضی سے لکھی ہوئی باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں اللہ کی طرف،
اپنی مرضی سے کہ تورات کے مسائل کو لکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے مسائل ہیں، لوگوں کو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں۔ لیشترو بھی سمن قلیلا، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لیشترو بھی، تاکہ وہ خرید لیں اس کے ذریعے ثمن قلیلا، کچھ تھوڑا سا دنیاوی منفعت، کچھ پیسے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے سے باتیں لکھ لی۔ وویل لہم مما یکسبون، اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں برے، ان کے لیے ان برے کاموں کی وجہ سے بربادی ہے۔ یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے باتیں لکھ لی ہیں، ان پر بھی ان کے لیے بربادی ہے، اور بھی جو وہ برے کام کر رہے ہیں ان پر بھی ان کے لیے بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار، وہ جو میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک اپنے سے ایک بات گھڑ لی تھی ان کے علماء نے، اور اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، جہنم کی آگ، ہم تو اللہ کے لاڈلے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا رد کر رہے ہیں۔ وقالو، اور وہ یہودی لوگ کہتے ہیں لن تمسن النار، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، الا ایام معدودہ، مگر چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، قل کہہ دیجئے یا نبی جی، ان سے پوچھئے اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کیا تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو، یا اللہ پر ان باتوں کو ڈال رہے ہو جس کا علم تمہیں ہے ہی نہیں۔ یعنی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے، جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یہ دعویٰ کی بنیاد دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم سے اللہ نے وعدہ کیا کوئی کہ واقعی میں تمہیں آگ نہیں دوں گا، تو وعدہ تو اللہ نے کیا نہیں ہے، تو دوسری بات پھر یقینی ہو گئی کہ واقعی یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ بلا من کسب سیئہ، اب آگے اللہ تعالیٰ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جنت اور جہنمی ہونے کا، جنتی اور جہنمی ہونے کا جو معیار ہے وہ لاڈلا پن نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کوئی زیادہ لاڈلا ہے یا کسی پر زیادہ نعمتیں ہو گئی ہیں تو وہ جنتی ہوگا آخرت میں، نہیں، بلکہ جنتی اور جہنمی ہونے کا تعلق ایمان اور اعمال سے ہے۔ جو ایمان والا ہوگا، نیک اعمال والا ہوگا، وہ تو جنتی ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہوگی وہ جہنمی ہے، جس کے پاس ایمان نہیں وہ جہنمی۔ لہذا فرمایا بلا، کیوں نہیں ان کو آگ چھوئے گی، من کسب سیئہ، جس نے بھی کوئی برا کام کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی گناہ نے اسے گھیر لیا، ایسا برا کام کیا کہ اس کے جو گناہ ہیں، اس کے جو برے کام ہیں، اس نے اسے گھیر لیا۔ اچھا، گناہ انسان کو تب ہی گھیرتے ہیں جب انسان کفر کے گناہ میں یا شرک کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، لہذا اس سے مراد ہے کفر اور شرک کا گناہ، کیونکہ عام مسلمان جو گناہ کرتا ہے، اگر صغیرہ گناہ ہے تو وہ اگر کوئی نیک عمل کرے مسلمان تو وہ معاف ہو جاتا ہے، صغیرہ گناہ خود ہی معاف ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو اس سے مراد وہ برائیاں ہیں جو چھوٹی ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جو ہے، باقی جو کبیرہ گناہ ہے وہ معاف کروانے سے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے سچی، اور کہے کہ فلاں گناہ میں نے کیا اور میں کرتا آ رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیں، تو مسلمانوں کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو کفر کی حالت میں انسان گناہ کرتا ہے، اور کفر کا گناہ جو کرتا ہے یا شرک کا گناہ جو کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا ہے، کیونکہ جو کافر ہوتے ہیں ان کی نیکیوں کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، چاہے جتنے بھی کوئی نیک کام کر لیں کافر، لیکن اللہ کے ہاں ان کے جو نیک اعمال ہیں اس کا اجر نہیں ملتا ان کو، کیونکہ ان کے پاس بنیادی چیز نہیں ہے، وہ ایمان ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں، تو اس لیے فرمایا بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں ان کو آگ چھوئے گی یہ یہودیوں کو، من کسب سیئہ، جس نے بھی برا کام کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، مطلب یہ ایسی برائی تھی، بڑی برائی، مراد اس سے کفر اور شرک ہے،
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ لہذا یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کی یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر کے کفر اپنایا ہے۔ نہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ لہذا یہ رسالت کا انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لہذا یہ بھی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہوں نے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 83 نمبر۔ اس آیت میں ان معاہدات کا تذکرہ ہے، ان عہدوں کا تذکرہ ہے، ان وعدوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے سے یہودیوں سے لیے تھے، بنی اسرائیل سے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی تورات میں نے تم سے یہ وعدے لیے تھے، لیکن تم نے ان سب وعدوں کو توڑ دیا اور اللہ کی نافرمانی کی، ان وعدوں کو توڑ کر اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ ان کی کوتاہیاں اور ان کی جو برائیاں ہیں، یہ یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ ان سب گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں سے پھر کر اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یاد کیا کرو اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا بذریعہ تورات، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی شرک نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربا، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے، والیتاما، اور یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرو گے، والمساکین، اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو گے، وقولو، اور تم بات کرو گے، اور تم بات کرو، للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ تو یہ سارے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں لیے تھے ان سے، یعنی تورات میں ان سب حکموں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان سارے حکموں پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پھر گئے تھے ان وعدوں سے، تم نے ان وعدوں کو توڑ دیا تھا، الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں کے تم میں سے چند لوگ تھے جو اپنے وعدوں پر قائم رہے اور انہوں نے سب احکامات پر عمل کیا، اور آخر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے، وہ چند لوگ ہیں بس۔ اس کے علاوہ تم میں سے اکثریت نے یہ سارے وعدے توڑ دیے، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، انہوں نے شرک شروع کر دیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یتامہ مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کو چھوڑ دیا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی چھوڑ دی۔ تو یہ سارے احکامات یہ جو ذکر کیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ تورات ان سے لیے، وعدے کے طور پر ان کو حکم دیا تھا، یہ وہی ہیں جو آج ہماری شریعت میں بھی ہیں۔ یہ ایسے احکامات ہیں جس میں امت محمدیہ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ثم تولیتم، پھر تم ان وعدوں سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے، وانتم معرضون، اور تم منہ موڑنے والے ہو گئے، یعنی ان وعدوں سے، ان احکامات سے منہ موڑنے والے ہو۔ اور پھر آگے بھی دو وعدے اور بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو حکم دیے تھے کہ یہ نہیں کر، یہ فلاں فلاں کام ہے، ان سے بچنا ہے، لیکن یہ نہیں بچے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ ہم واقعی ایسا ہی کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات پر گواہ ہو خود بھی۔
یعنی تم خود اس بات کے اقرار کرتے ہو کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان احکامات پر عمل کریں گے، کہ ہم آپس میں، کیا حکم تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو گھروں سے نکال کر اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن تم نے یہ وعدہ بھی توڑ دیا کہ پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم نے ہی اپنے لوگوں کو قتل کیا، وتخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم میں اپنے میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو، اپنے سے دور کر رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا تھا۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، کہ تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے۔ اصل میں یہ جو حکم ہے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ مدینہ میں دو قسم کی قومیں آباد تھی، ایک بنی اسرائیل جو کہ یہودی کہلاتے تھے، اور دوسرے اہل عرب جو کہ یمن سے آ کر وہاں آباد ہو گئے تھے، وہ کہلاتے تھے۔ اب یہودیوں کے دو قبیلے تھے جن کا نام تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور جو عرب تھے ان کے بھی دو قبیلے تھے جن کا نام تھا اوس اور خزرج۔ اب جو بنو قریظہ والے تھے یہودی، ان کی دوستی تھی عرب کے قبیلے اوس والوں کے ساتھ، اور جو بنو نذیر کے یہودی تھے ان کی دوستی تھی عرب کے قبیلے خزرج کے ساتھ۔ اور یہ جو اوس اور خزرج جو عرب کے قبیلے تھے دو، ان کی آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی، لہذا جب بھی اوس اور خزرج کے قبیلے والوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہودی قبیلے کے جو بنو قریظہ کے لوگ تھے وہ اوس والوں کا ساتھ دیتے، اور جو بنو نذیر کے لوگ تھے وہ خزرج والوں کا ساتھ دیتے، اور پھر کیا ہوتا کہ بنو قریظہ اور اوس ایک طرف ہو جاتے، بنو نذیر اور خزرج ایک طرف ہو جاتے، لہذا ایک دوسرے کو قتل کرتے جنگ میں۔ اس طرح سے بنو قریظہ بنو نذیر کے لوگوں کو قتل کر دیتے جنگ کے دوران، اور اللہ کا وہ حکم توڑ دیتے کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا ایک دوسرے کو، تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، اور اتنا تنگ کرتے کہ وہ آپس میں بعض لوگ تنگ آ کر ان میں سے اپنے علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور پھر اگر ان کے کوئی آدمی قید ہو جاتے جنگ کے دوران تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تین طرح کا حکم دیا تھا۔ ایک یہ کہ تم قتل نہیں کرو گے، دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو نکالو گے نہیں، اور تیسرا حکم یہ دیا تھا کہ اگر تمہارا کوئی آدمی جنگ میں قید ہو جائے دشمنوں کے پاس تو تم اسے فدیہ دے کر چھڑا لو گے۔ تو پہلے دو حکم پر تو انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے قتل بھی کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو نکالا بھی، لیکن تیسرا جو حکم تھا کہ فدیہ دے کر چھڑا لو گے قیدی کو، تو اس پر ہی عمل کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو یہی کہا ہے کہ تم نے ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، دوسرا تم نے یہ کیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات پر تو عمل کیا ہے، بعض کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں پورا پورا ان پر اسی طرح ان احکامات پر عمل کرو۔ تو یہ اس رکوع کے اینڈ تک یہی بات چل رہی ہے۔ تو ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی اے یہودی وہ لوگ ہو کہ تم نے آپس میں اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم اپنے میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم، ان اپنے لوگوں کے خلاف غیروں کی مدد کرتے ہوئے، یعنی اوس اور خزرج کی مدد کرتے ہوئے گناہ اور ظلم کی بنیاد پر۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر یہ تمہارے لوگ قیدی ہو جائیں تو فادوہم،
تو تم انہیں ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر حرام تھا ان کا نکالنا. یعنی اب جو تم چھڑا رہے ہو، تمہارے لیے تو یہ بھی حرام تھا کہ تم اپنے گھروں سے لوگوں کو دور کر دیتے، جلا وطن کر دیتے. تم نے وہ تو نہیں کیا، لیکن فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. تو افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا تم انکار کر رہے ہو عملی طور پر. یعنی بعض احکامات پر تم عمل کر رہے ہو اور بعض پر تم جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے. فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پس اس شخص کا بدلہ نہیں ہے اس کے علاوہ، تم میں سے اس شخص کا بدلہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ خزی فی الدنیا، فی الحیات الدنیا، کہ اسے دنیاوی زندگی میں ذلت ملے. ویوم القیامت یردون، اور قیامت کے دن انہیں لٹا دیا جائے الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. لہذا جس طرح کے تمہارے اعمال ہیں کہ تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہو، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہمیں تو آگ ہی نہیں چھوئے گی؟ تم اللہ کے لاڈلے نہیں ہو. تم اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا کی ذلت اور رسوائی ان کے ساتھ ایسے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان کی غداری کی وجہ سے اور ان کے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدات تھے ان کو توڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک قبیلے کے لوگوں کو تو قتل کر دیا اور ان کو قیدی کر دیا. دوسرے قبیلے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا شام کی طرف کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. لہٰذا یہ ان کو ذلت اٹھانی پڑی، اور آخرت میں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی ایک ایک منافقت، غداری اور ان کی مکاری سب کا علم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ یہودی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو حاصل کر لیا بالآخرہ، آخرت کے مقابلے میں. یعنی ان کو اختیار تھا، یا تو یہ دنیا کو چن لیتے اور آخرت کو چھوڑ لیتے، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ آخرت کو چن لیتے اور دنیا کی یہ جو منفعت ہے تھوڑی سی اس کو پسے پش ڈال دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آخرت کو پسے پش ڈال دیا اور دنیاوی منفعت کو حاصل کر لیا. فلا یخفف عنہم العذاب، پس آخرت میں ان کا عذاب میں ذرا سی بھی کمی نہیں کی جائے گی. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. تو یہاں تک آج کا سبق ہے، آیت نمبر 86 تک، جس میں مختلف ذکر کیے گئے ہیں واقعات ان کی نافرمانی کے. تو اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ساتھی پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.